سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا آیت نمبر 63۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تاریخ کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جس کے بعد حق و باطل کی وہ جنگ شروع ہوئی۔ ہر دور میں حق پرست چاہے تھوڑے ہوں، قلیل تعداد میں ہو، لیکن وہ حق پہ ڈٹ گئے اور اللہ پاک کی طرف سے انعامات پا لیے۔ انسان کا رجحان باطل کی طرف کیوں زیادہ جاتا ہے؟ عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ باطل پرست لوگ بہت زیادہ ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی، آج سے قبل تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر آئندہ آنے والے جو دن، سال، مہینے، زمانے کے اعتبار سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے زمانے کی بھی منظر کشی اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ پیشین گوئیاں کئی ایک موجود ہیں جن میں اہل باطل پرست لوگوں کا عروج ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجوہات کئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ کو اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، باطل پہ ڈٹ جانا یہ کوئی دانائی نہیں ہے، عقل مندی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے اور غلطی کا اعتراف نہ کرے، نہ مانے، اگرچہ اسے پتہ بھی ہو، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے کہ بھائی تو غلطی پہ ہے۔ اگر انسان غلطی کو غلطی نہ مانے اور اپنے باطل عقیدے، نظریے، اعمال، افعال کے اوپر ڈٹ جائے تو یاد رکھیے یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اندر شیطانی روش پائی جاتی ہے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے باطل پہ ڈٹ گیا تھا، باوجود سمجھانے کے، باوجود دلائل کے انبار لگانے کے، لیکن شیطان نے باطل ہی کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا اور حق کو مسمار کیا۔ اور جو انسان حق کو پسے کچھ ڈال کے باطل کو سینے سے لگاتا ہے، وہ انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے قرآن نے فیصلے سنا دیے ہیں، اور ہر زمانے میں حق و باطل کا مارکا تو ہر زمانے میں رہا ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان، کلو بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک خطا کار ہے، لیکن فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے خطا کے اوپر ڈٹتے نہیں، غلطی کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ فرمایا توابون، فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ بڑا جگرا چاہیے غلطی کو غلطی ماننے کے، بڑا ہی حوصلہ چاہیے، لیکن جس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، یقین جان لیجیے اللہ پاک اسے کئی قسم کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سر فہرست تکبر ہے، جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے غلطی کا اعتراف کرنے کا جذبہ موجود ہو، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ میں کی اس کے اندر سے جو تکبر کی آواز اٹھتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنی غلطی مان لی، اس نے کیا تکبر کیا؟ تکبر تو وہی کرتا ہے جو کہتا ہے پاوے جو مرضی کر لو، میں نہیں یہ مننا، پاوے میں غلطی ہے لیکن میں غلطی اپنی نہیں یہ مننی، بھائی یہ تکبر ہی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی تکبر کا اور اسی گھمنڈ کا اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اس سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کے حوالے سے کیا ہے کہ شیطان بھی اپنی غلطی پہ ڈٹ جانے والا وہ
لعنتی تھا کہ جس کو اللہ پاک نے تا قیامت ملعون قرار دے دیا ہے، قیامت تک یہ ملعون ہے، اس کے بعد اسے واصل جہنم کیا جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے مزید دلوں کو ہلا دینے والی بات بھی یہ کی ہے، اللہ نے کھلے لفظوں میں جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ چیلنج کیا تھا کہ اللہ یہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اس جنت سے نکالا، تو نے اس آدم کو میرے اوپر فوقیت اور درجہ دے دیا، اللہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے مہلت مل گئی تو میں تیری مخلوق کو، انسانوں کو، تیرے بندوں کو، اولاد آدم کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، تھوڑے ہی لوگ باقی رہیں گے، اکثریت کثرت کے ساتھ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب دیکھیں تعداد کی کثرت، یعنی باطل پرست زیادہ اور حق پرست، حق کو ماننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ کبھی یہ انسان مت سوچے کہ بھئی ہماری جماعت زیادہ ہے، ہماری تنظیم زیادہ ہے، ہمارے افراد زیادہ ہیں تو اس لیے یہ حق کی علامت ہے۔ یہ بات، یہ پیمانہ حق و باطل کو پرکھنے کا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حق والے ہمیشہ حق پہ ڈٹے رہتے ہیں اور باطل پرست، یاد رکھیے، مختلف رنگوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ دنیا دیکھ کے کہے گی واقعی ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں تناسب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جنت والے الگ کر دو، جہنم والے الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کیا تناسب کیا ہے، کتنے اپنی اولاد میں سے جنت کے لیے اور کتنے جہنم کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت کے لیے الگ کر دو اور 999 بندے جہنم کے لیے الگ کر دو۔ اس لیے دین حق کو ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کتنے تھے؟ آپ اندازہ لگائیں کتنی محنت کی۔ سابقہ انبیاء کو دیکھ لیں، جناب نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی 80-82 بندے مسلمان۔ آپ دیکھیں کیا نبی کی تبلیغ میں اثر نہیں تھا؟ نبی کی بات و نصیحت میں اثر نہیں تھا؟ ساری باتوں کو چھوڑیں، ہم خود اپنے ضمیر کو منصف بنا کے، جج بنا کے اس سے فیصلہ کروائیں۔ آپ دیکھیں ہماری مسجدوں کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں اور ہمارے بازار چوک چرستوں کے اندر کتنے ایسے لوگ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن نماز کے ٹائم مسجد کے اندر 8-10 آدمی بازار کے اندر چلے جائیں تو سینکڑوں کے حساب سے بندے بنے۔ اسی طرح نیک اچھی مجلسوں کے اندر چند ایک افراد، جہاں کہیں کوئی بےہودگی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جہاں کہیں جناب عزت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کا مجمع تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کثرت تعداد کسی قوم، کسی برادری، کسی جماعت کی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ یاد رکھیے سجدوں کی 2 قسمیں، ایک عبادت کا، ایک تعظیم کا ہے۔ شروع سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو سرے سے حرام ہے۔ کسی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عبادت کا سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ کیا جائے۔ کوئی نبی ہے تب بھی، ولی ہے تب بھی، کوئی عہدیدار ہے تب بھی، کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سجدہ، سجدے کی سب ہے تعظیم کا سجدہ، عزت اور اکرام کا سجدہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سابقہ شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا، جس کے دلائل قرآن سے بھی ملتے ہیں اور احادیث سے بھی ملتے ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے تعظیم کا سجدہ بھی حرام قرار دے دیا، منع فرما دیا، اور یہاں تک فرما دیا جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا اور تعظیم کا دونوں سجدے اس شریعت کے اندر حرام کر دیے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ اور یہ پیغام ہم تک جو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ سجدے کا جو حکم ہے وہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے تعظیماً جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بمائے ابلیس کے، کیونکہ قرآن میں دلائل موجود ہیں، اللہ نے ابلیس کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب کے اندر کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تو بھلا میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں؟ یہ تکبر تھا، یہ غرور تھا، میں کی مرض تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، ابلیس نے کہا ااسجد لمن خلقت طینا، ابلیس کہنے لگا، شیطان کہنے لگا کہ اللہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں جس کو تو نے مٹی کے ساتھ بنایا ہے، جسے مٹی سے پیدا کیا۔ ااسجد لمن خلقت طینا، اس کے سامنے میں جھک جاؤں؟ قال، کہنے لگا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ اے اللہ یہ جو تو نے آدم کو بنایا ہے، جس کو تو نے میرے اوپر درجہ فوقیت عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مؤخر کر دے، لَأَحْتَرِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں سب کے سب کو رائے راست سے ہٹا کے اپنے قابو میں کر لوں گا سوائے چند ایک لوگوں کے، تھوڑے لوگ باقی ہوں گے، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اب یہ شیطان ہے، روز اول سے آج دن تک ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے کہا تو قسم اٹھا کے کہا تھا، ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ حَتَّى مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، اس نے کہا مجھے اللہ تیری عزت کی قسم، جب اس نے کہا تھا نا مجھے مہلت مل جائے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے زندہ رکھا جائے، موت نہ آئے، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی اولاد آدم، جو کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، مجھے اتنا ذلیل ہونا پڑا، اس لیے میں اس آدم کی اولاد کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ایک بھی اولاد آدم میں سے فرد زندہ رہے گا، میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَبِعِزَّتِی، مجھے میری عزت کی قسم، وَجَلَالِی، مجھے میرے جلال کی قسم، وَارْتِفَاعِ مُقَامِی، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جو بھی غلطی کر کے اس پہ ڈٹ نہیں جائے گا، باطل پہ نہیں ڈٹے گا، واپس پلٹ کے مجھ سے آ کے معافی مانگے گا، میں رب اس کے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، اللہ فرماتے ہیں جاؤ، تمہیں بھی آزادی ہے، تم بھی قیامت تک زندہ رہ سکتے ہو اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جتنا جو کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، لیکن یاد رکھو ان انسانوں میں سے جو تیرا پیروکار بنے گا واپس میری پاس نہیں آئے گا، پلٹے گا نہیں، معافی نہیں مانگے گا، باطل پہ ڈٹ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تجھے بھی ان کو بھی اٹھا کے ایسی جہنم میں ڈال دوں گا کہ جو حقیقت میں پورا بدلہ ہوگا، پوری جزا ہوگی، ان کے کیے اعمال کا بدلہ ان کو جہنم کی آگ کی صورت میں ان کو دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے